الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تفسیر قرآن بسلسلہ تراویح رمضان میں حاضر ہیں۔ 24ویں دن کی تراویح میں قرآن پاک کی جن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ پہلے رکوع میں اللہ عز و جل نے زہار کا اہم مسئلہ بیان فرمایا۔ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کے مشابہ قرار دے دے، اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے دے، تو اس مسئلے کو مسئلہ زہار کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس طرح کا ایک واقعہ رونما ہوا تھا اور اہل عرب کے اندر اس طرح کا رواج بھی تھا، اللہ عز و جل نے اس کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بے شک وہ بیویوں کو ماں کہہ کر ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہاں اس آیت مبارکہ کی وضاحت میں عرض کروں کہ یہاں پر دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے کہ بیوی کو ماں کہنا کہ تو میری ماں ہے، یا ویسے ماں کا لفظ اس کے لیے استعمال کر دیا، تو یہ ناجائز ہے، لیکن اس پر زہار کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ زہار کے احکام جاری ہونے میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ اسے ماں نہیں بلکہ ماں جیسی کہا جائے، یعنی ماں کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جائے حرام ہونے کے اعتبار سے کہ تو میرے اوپر ایسے حرام جیسے میری ماں مجھ پر حرام، یا تو میری ماں جیسی ہے، اور یہ کہنا اسی طور پر ہو کہ وہ زہار کے طور پہ کہہ رہا اور حرمت کے اعتبار سے تشبیہ دے رہا حرام ہونے کے اعتبار سے، تو یہ زہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ یہ گناہ ہے، یہ جھوٹ ہے اور یہ ناجائز ہے، اور جہاں پر زہار کی صورت پائی جائے یعنی ماں جیسی اس کو حرام قرار دیا جائے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارہ بیان فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دے حرام ہونے کے اعتبار سے، اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر ایک غلام کو آزاد کرے، اور اگر غلام میسر نہ ہو، جیسے ہمارے زمانے کے اندر غلاموں کا رواج نہیں ہے، تو پھر ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ یعنی جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دیتا ہے تو بیوی اس پر حرام ہو جاتی۔ اب جب تک وہ ایک غلام آزاد نہ کرے یا غلام نہ ہونے کی صورت میں 2 مہینے کے مسلسل روزے نہ رکھے، تب تک اس شخص کے لیے اپنی بیوی کے پاس جانا حرام ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، جیسے بہت بوڑھا ہو گیا یا ایسا بیمار ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس صورت میں پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ 60 مسکینوں کو صبح و شام ایک دن کھانا کھلا دے، یا 60 مسکینوں کو صدقہ فطر کی مقدار دے دے۔ جب یہ کفارہ ادا ہو جائے گا اس کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہوگی۔ تو یہ نہایت ہی اہم مسئلہ ہے۔ گھروں کے اندر عام طور پہ لڑائی کے اندر اس طرح کی باتیں بول دی جاتی ہیں، تو اس کے اوپر بڑے سنگین احکام ہیں، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجلسوں کے آداب بیان فرمائے۔ مجلسوں کے آداب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے جنت میں جگہ کشادہ فرمائے گا،
اور جب کہا جائے نیک کاموں کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو. اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جن کو علم دیا گیا ہے اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر 3 چیزیں بیان فرمائی. پہلی بات فرمائی کہ مجلس کے اندر جب یہ کہا جائے کہ کشادگی پیدا کرو، جیسے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے، اب کوئی مزید آدمی آیا، اب مجلس کے اندر جگہ نہیں، اب اگر تھوڑے تھوڑے لوگ اس کے لیے جگہ خالی کریں گے تو اس کے لیے جگہ بن جائے گی. تو فرمایا کہ جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کشادہ کر دو تو کشادہ کر دیا کرو، کشادگی پیدا کیا کرو. اور جب تم سے کسی کام نیک کام کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا کہا جائے تو نیک کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوا کرو. یہ 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیے. تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اور اہل علم کے درجات کو بلند فرمایا. علم والوں کے درجات اللہ تعالیٰ نے بلند فرمائے. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ارشاد فرمایا. یہ حکم پہلے دیا گیا، اس کے بعد منسوخ ہو گیا. اس کا استحباب باقی ہے، جو اس کا وجوب اور فرضیت تھی وہ ختم ہو گیا. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور بہت ستھرا ہے. پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی حکم یہ تھا کہ اگر کوئی صحابی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ حضور سے بات کرنے سے پہلے راہ خدا میں صدقہ دو، صدقہ دینے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا کرو. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کا گویا ایک مقدمہ اور ایک تعظیم کا انداز تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بات بعد میں کرو، اس سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ دیا کرو، صدقہ دینے کے بعد پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرو. اس کے بعد تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے مخالفین کے ساتھ کسی قسم کی دوستی اور قلبی محبت کا سلوک نہ ہو. ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فيها رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اے حبیب، تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، اس کے باوجود وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان والے ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور وہ انہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے. وہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو پھر بھی اللہ رسول کے دشمنوں سے دوستی کرے. آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو پھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں اور گستاخوں سے دوستی رکھے. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. ولو کانوا آباءہم، اگرچہ وہ اللہ رسول سے دشمنی رکھنے والا اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کا بھائی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوگی وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں کرے گا. اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ایمان اتنا راسخ ہو اور جن کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اتنی مضبوط ہوگی، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا ہے.
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والے، ان کے دشمنوں سے بغض و نفرت رکھنے والے، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا، اور روح القدس کے ذریعے جن کی اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے، اور آخرت کے اندر جن کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ خدا سے راضی ہیں، اور فرمایا کہ یہ خدا کا گروہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے قریب ترین اور اپنے عزیز ترین لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، محض اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، فرمایا کہ یہ خدا کا گروہ ہے اور خدا کا گروہ ہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی سچی محبت عطا فرمائے۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کا بیان فرمایا، دونوں کی فضیلت، دونوں کی شان ہے۔ ارشاد فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ مال ان فقیر مہاجروں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اس حال میں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی سچے ہیں۔ پھر فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اور ان انصار کے لیے بھی یہ مال ہیں جنہوں نے مہاجرین سے پہلے اس شہر مدینہ کو اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں اس مال کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جو مہاجرین کو دیا گیا، اور وہ دوسروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود مال کی حاجت ہو، اور جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ متعدد باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی فضیلت بیان فرمائی جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ یہ مہاجرین کی فضیلت۔ اس کے بعد انصار کی فضیلت جو مدینہ منورہ کے باشندے تھے جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی، فرمایا کہ ان لوگوں نے ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، یعنی ایمان گویا ان کا ٹھکانہ ہے کہ جس کے ساتھ یہ رہتے ہیں اور جو ان کو دلوں کے اندر رچا بسا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو مال دیا جاتا ہے اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی حسد نہیں پاتے۔ پھر ایک اور فضیلت ان کی بیان فرمائی کہ انصار صحابہ کرام نہایت ایثار کرنے والے ہیں۔ ایثار کا مطلب یہ کہ خود اپنے آپ کو حاجت ہے لیکن دوسرے کی حاجت پوری کرنے کی خاطر اپنی حاجت کو چھوڑ دیا، اس کی حاجت پوری کر دی۔ تو فرمایا کہ انصار کا مقام و مرتبہ یہ ہے، گویا انصار کی اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما کے قبولیت کی سند عطا فرما دی کہ یہ لوگ خود حاجت مند ہیں مگر اپنی حاجتوں کو چھوڑ کر اپنے مہاجر بھائیوں پر خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کلی بات ارشاد فرمایا کہ جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ دل لالچی ہے، لالچ دل کے قریب ہے، دل لالچ کے قریب ہے، تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی لالچ سے بچا لیا وہ شخص کامیاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو مہاجرین کا ذکر ہوا، پھر انصار کا ذکر ہوا، اب اس کے بعد والوں کا تذکرہ فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور ان مہاجرین و انصار کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بعد والوں کی فضیلت یہ ہے کہ پہلے والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ہم بعد میں آئے، تابعین تبع تابعین، اس کے بعد تا قیامت کے لوگ بعد میں آئے، یہ پہلے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور ان کے لیے اپنے دلوں میں کینہ نہ رکھیں۔ تو گویا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو سابقین ہیں، جو بزرگان دین ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، مقدس حضرات ہیں، ان کے بارے میں کسی قسم کا دل کے اندر کینہ، میل اور کھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔
اس کے بعد چھٹے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد باتیں ارشاد فرمائی، نہایت اہم باتیں ہیں. فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. میرا آج صبح شروع ہوئی، میں نے قیامت کے لیے کیا اعمال کیے، میں نے قیامت کے دن کے لیے کیا نیکیاں کمائی ہیں، میں نے کیا ایسا عمل کیا ہے جو اس دن میں کامیاب ہو جاؤں گا. اپنا محاسبہ کرے، اپنے اعمال پر غور کرے. تو فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. اس کے بعد فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی کامیاب ہیں. پھر قرآن کی عظمت بیان فرمائی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچے. فرمایا کہ قرآن کی عظمت اور ہیبت یہ ہے کہ اگر یہ اپنی اصل ہیبت کے ساتھ نازل ہو جائے پہاڑ کے اوپر تو پہاڑ بھی جھک جائے اور اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. یہ قرآن کی عظمت اور قرآن کی ہیبت. اس کے بعد بھی مسلسل آیات مبارکہ ہیں. یہ سورہ حشر کی وہ آیات ہیں جن کی نہایت فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا، وہی بڑا مہربان رحمت والا. وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امن بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، اپنی بڑائی بیان فرمانے والا. اللہ ان مشرکوں کی شرک سے پاک ہے. وہی اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا. سب اچھے نام اسی کے ہیں، آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف اسماء حسنى کا اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا. اس کے بعد 7ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنیادی حکم ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہ کرو. اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہ کرو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. اللہ کے دشمن کون ہیں؟ کفار ہیں، بد مذہب ہیں، اللہ کے نافرمان فساق و فجار لوگ ہیں. تو فرمایا کہ ان لوگوں سے دوستی نہ کرو. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے پیروکاروں نے چونکہ مشرکین سے بیزاری کا اظہار فرمایا تھا تو اللہ تعالی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے مسلمانوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. انہوں نے اپنی قوم کو، اپنے آباء و اجداد کو اس وجہ سے ان سے بیزاری کا اظہار کر دیا کہ وہ مشرک تھے اور کافر تھے. تو فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے بھی سیرت ہے، تمہارے لیے بھی عمل کرنے کا ایک نمونہ موجود ہے. پھر اس کے بعد 8ویں رکوع کے اندر اسی کفار سے دوستی کی کچھ مزید تفصیلات بیان فرمائی کہ اللہ تعالی تمہیں ان لوگوں پر احسان کرنے اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین میں لڑائی نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے. یعنی دوستی تو کسی صورت میں درست نہیں. ہاں یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ کوئی احسان ان کے اوپر کر دیا جائے تو یہ ان کے اوپر کیا جا سکتا ہے جو دین کے اندر تم سے لڑائی نہ کرے، جو دین میں تم سے لڑنے والے، جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکالا، مسلمانوں کی ایذائیں دی، تو فرمایا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی تعلق رکھنے کی اجازت نہیں، قلبی دوستی کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. اس کے بعد اللہ تعالی نے بیعت کا بیان فرمایا. ارشاد فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. اے نبی جب مسلمان عورتیں تمہارے حضور اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں
کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اولاد کو قتل کرے گی، نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان میں اٹھائیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں پتہ چلی، ایک تو یہ ہے کہ بیعت کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، دوسری بات کہ عورتوں کا بیعت کرنا بھی قرآن سے ثابت، کہ یہاں پر عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا، تیسری بات یہ ہے کہ جب بیعت لی جائے تو بیعت کے اندر عقیدہ اور ایمان اور عمل، عقیدہ اور ایمان اور عمل، ان دونوں چیزوں کا خیال رکھا جائے، جیسے یہاں پر عقیدے کا بیان بھی ہے کہ شرک نہیں کریں گی، اور گناہوں سے بچنے کا بیان بھی ہے کہ چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، یا جو ہے کچھ اسی کی اور بھی تفسیر ہے کہ اپنے بچے کو کسی غلط بات کی طرف منسوب نہیں کریں گے، اور کسی کام کے اندر نبی کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو یہ عقیدہ اور عمل دونوں کے اعتبار سے بیعت دی گئی۔ اس کے بعد 9ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو، تم وہ بات کہو جو نہ کرو، یعنی ایک کام کیا نہیں اور اس کے بارے میں دعویٰ کرتے پھرنا کہ ہاں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا، تو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو باقاعدہ یہ بات بتائی کہ میرے بعد ایک عظیم رسول تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی اللہ عز و جل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا چرچا شروع فرما دیا۔ اس کے بعد 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، کیا تمہیں میں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اپنا حقیقی نفع جانتے ہو۔ اور جب تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھو گے اور راہ خدا میں جان و مال کے ساتھ جہاد کرو گے، فرمایا وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں داخل فرمائے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی مغفرت فرما کے اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اس کے بعد 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی، ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک لوگ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ وہ نبی تشریف لائے جو نبی ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، ان کو پاک و صاف کرتے ہیں، انہیں کتاب اللہ سکھاتے ہیں، انہیں حکمت سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ جن کے پاس علم ہو اور اپنے علم پر عمل نہ کریں، تو فرمایا کہ ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے کہ جس کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے، اس گدھے کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے اوپر کیا ہے،
جو گدھے کے اوپر بوجھ تو ہے لیکن اس بوجھ کے بارے میں اس کو ویسے نہیں پتا کہ اس بوجھ کے اندر کیا ہے، علم کیا ہے، اس کے اوپر عمل کیا ہے. یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی طور پر تو یہودیوں کے بارے میں بیان فرمائی، لیکن اسی کو مفسرین کرام نے ہر اس شخص کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جس کے پاس علم ہو لیکن وہ اپنے علم پر عمل نہ کرے. تو فرمایا کہ اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لا دیا گیا، وہ نہیں جانتا کہ اس کے اوپر کیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12ویں رکوع میں نماز جمعہ اور یوم جمعہ کی فضیلت بیان فرمائی. ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کا دن نماز کے لیے اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. اگر تم اپنا فائدہ جانتے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جمعے کی اذان ہو جائے، اذان اول جب ہوتی ہے، پہلی اذان جب ہوتی ہے، اس کے بعد کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا، دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا، یہ سب حرام ہو جاتا ہے. تو اس کا نہایت ہی اہتمام کرنے کی حاجت ہے. ہمارے ہاں جب بالکل جمعے کا خطبہ شروع ہونے لگتا ہے لوگ اس وقت گھروں سے نکلنا شروع کرتے ہیں، حالانکہ جب پہلی اذان ہو جاتی ہے تو پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا، دنیاوی کام کرنا، یہ سب کے سب حرام ہو جاتے ہیں. تو اس مسئلے کا خیال کرنا چاہیے. قرآن پاک کی نص قطعی کے اندر اس مسئلے کو بیان فرمایا کہ اس وقت جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. پھر اس کے بعد 13ویں رکوع میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور منافقین کے طرز عمل کا بیان کیا کہ منافقین کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ خدا کا نام لینے پہ راضی تھے، خدا کی طرف آنے پہ راضی تھے. جس کام سے ان کو نفرت تھی یا جس کام کی ان کو تکلیف تھی وہ یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بغض اور آپ کا کینہ ان کے دلوں میں تھا. یہ ان کی منافقت کی اور ان کے کفر اور ان کی خباثت کی سب سے بڑی وجہ تھی. تو جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ کینہ اور بغض ہے وہ منافق ہے، وہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان سے کہا جائے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی چاہیں تو وہ اپنے سروں کو دوسری طرف گھما لیتے ہیں. رسول تمہارے لیے مغفرت مانگے تو وہ اپنے سروں کو دوسری طرف گھما لیتے ہیں اور تم انہیں دیکھو گے کہ رسول کی بارگاہ میں حاضری سے تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد منافقوں نے ایک مرتبہ کہا، یقولون، منافق کہتے ہیں، لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. کہنے لگے کہ اگر ہم مدینہ منورہ کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نہایت ذلت والوں کو نکال دے گا. منافقوں نے کہا کہ منافق جو ہے وہ مدینہ منورہ سے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو نکال دیں گے، اور انہیں لفظ ذلیل کے ساتھ تعبیر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق جانتے نہیں. منافقوں کو اس بات کا علم نہیں کہ حقیقی عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور رسول کے غلاموں کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 14ویں رکوع میں مسلمانوں کو سمجھایا. ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اس وقت سے پہلے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور میں بھی صالحین میں سے ہو جاتا، میں بھی نیک ہو جاتا. تو فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو. فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ عز و جل ہرگز کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وقت آ جائے. جب موت کا وقت آ جائے گا تو کسی کو مہلت نہ ملے گی. تو فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر لو. 15ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان فرمائے گی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اس کے بعد قیامت کا بیان ہے. 16ویں رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم.
تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہی ہیں اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ عام طور پہ آدمی جو دنیا کے اندر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اس کی دو وجہ ہے، مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے۔ مال کمانے کی ہرس آدمی کو گناہوں میں ڈالتی اور حلال و حرام کی تمیز ختم کرتی، اور اولاد کی فرمائشیں اور خواہشات پوری کرنا یہ آدمی کو گناہوں میں ڈالتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تو اس آزمائش کو اسی طور پر لے کر چلو کہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے، ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا خیال رکھتے ہوئے چلنا ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس کے بعد 17ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے شروع کے اندر طلاق کے احکام بیان فرمائے، اس کے بعد تقویٰ کی اتنی پیاری فضیلت بیان فرمائی کہ اگر تقویٰ کے اس طریقے کو اختیار کر لیا جائے تو دنیا جہان کے اندر آدمی کو کبھی کوئی فکر و فاقہ نہ آئے۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کو کافی ہے۔ تقویٰ اور توکل دو باتیں ارشاد فرمائی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہے۔ تو یہ بڑی ہی پیاری آیت مبارکہ ہے اپنے جملہ مسائل کو حل کرنے کے لیے، اپنی روزی میں اضافے اور برکت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہو، اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرمائے گا، مصیبتوں سے نجات بھی عطا فرمائے گا۔ 18ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے عذاب اور احوال کا بیان فرمایا۔ 19ویں رکوع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی ازواج مطہرات کو ارشاد فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کے حوالے سے کچھ تعلیمات دی اور ازواج مطہرات کو سمجھایا۔ اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو ہم پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کریں، اور ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کی بھی کوشش کریں، انہیں بھی نیک بنائیں اور انہیں بھی گناہوں سے بچائیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔